الشريعة بعد شريعته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہم سب کو درس قرآن کی اس محفل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہر نیکی اسی کی توفیق سے ہوتی ہے. اور جس کو نیکی کی توفیق مل جائے اور وہ نیکی کر گزرے سمجھ لو کہ اس نے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ حاصل کر لیا. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کو اللہ اگر ساری دنیا دے دے، دنیا کی تمام نعمتوں سے نواز دے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ ایک بندے کو یہ توفیق دے دے کہ اس کی زبان سے صرف اتنا نکلے الحمدللہ. ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، لیکن الحمدللہ کی جو اللہ نے اسے توفیق عطا کی ہے وہ تمام نعمتوں سے زیادہ افضل ہے. یہ نیکی اسی کی توفیق سے ہے. آج کی محفل چونکہ درس قرآن مجید کے عنوان سے ترتیب دی گئی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، یعنی تبدیلی پیدا کرنے والی کتاب ہے. میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں تو قرآن مجید کی فضیلت شاید زیادہ اجاگر ہو جائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، اسی لیے کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ. وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے تو کہا یا اللہ
کتاب کتاب تورات میں جو تم نے مجھ پر نازل کی ہے، ایک امت کا تذکرہ بنا کہ جب وہ امت آئے گی تو ایک نبی بھیجے گا اور اس نبی پر تو ایک کتاب نازل کرے گا۔ وہ جو کتاب ہوگی نا جو تو نازل کرے گا، وہ امت اس کتاب کو اپنے سینے میں لفظ با لفظ، حرف با حرف محفوظ کر دے گی۔ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ امت محمد کریم کا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ، وہ اتنی فضیلت والی امت کہ وہ تیری کتاب کو سینے میں محفوظ کر لیں گے۔ اور بھی باتیں حضرت موسیٰ نے کی۔ اللہ نے کہا موسیٰ تیری کیا غرض ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں چاہتا ہوں وہ امت مجھے مل جائے۔ اللہ نے کہا لا، اینج نہیں ہو سکتا، تل کا امت احمد، وہ امت تو میں نے سنبھال کے رکھی ہے احمد مجتبیٰ کے لیے، محمد مصطفیٰ کے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى۔ تو پھر قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کرنے کی کتنی فضیلت ہے کہ حضرت موسیٰ بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پکارو، مجھے آواز دو، مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو، پکاروں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور اگر تم مجھے نہ پکارو گے تو پھر میری عبادت سے منہ موڑو گے تو میں تمہیں پھر جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ اس کا سلیسہ مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کو بلانا، اللہ کو آواز دینا، دعا کرنا، ندا کرنا، یہ عبادت ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید سجدہ نماز پڑھنا ہی صرف عبادت نہیں، حاجت میں، مشکل میں، مصیبت میں، دکھ میں پھنسا ہوا بندہ جب اپنے رب کو بلاتا ہے تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محمد تو ہر وقت عبادت میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے رب ہر ایک نو نہیں لبدا، ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ। لیکن جب آیا میرا نبی تو پھر ساری رکاوٹیں دور ہو گئی، ایک رب ہویا تو ایک خدا بندہ ہویا، بس اس طرح قرآن نے کہا اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا اے میرا پیغمبر
جب آپ سے لوگ میرے بارے میں سوال کریں کہ رب کہاں رہتا ہے، انہوں بلانا ہے، پکارنا ہے، وہی مدد کی لوڑ ہے، پھنس جاتے ہیں، کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی فریاد ہے، کہاں پہ رہتا ہے رب؟ اللہ نے کہا میرا پیغمبر جب بھی لوگ میرے بارے میں یہ سوال کریں کہ وہ کہاں رہتا ہے، ہم نے اسے بلانا ہے، کہاں رہتا ہے وہ، تو بتا دیجیے ان کو کہ میں انی قریب، میں تمہارے قریب رہتا ہوں، قریب، میں تمہارے نیڑے رہنا، جب بھی تم مجھے بلاؤ، مجھے آوازیں دو، میں تمہاری آوازیں سنتا ہوں، بلانا سنتا ہوں، تمہاری آرزوؤں کو پورا کر دیتا ہوں۔ یا اللہ نظر تو آتا نہیں، کہاں رہتا ہے تو، کہاں گھر ہے تیرا، کہاں تم نے دفتر بنایا ہوا؟ جس طرح سیاستدان دفتر بناتے ہیں کہ سارے آ کے ایتھے ملو، جس طرح کسی افسر کا کوئی دفتر ہے، ایتھے آ کے ملو، پہلے چپڑاسی کو ملو، پی اے کو ملو، پھر افسر کو ملو، کہاں تیرا دفتر ہے، کہاں تیرا گھر ہے، کہاں تو بیٹھتا ہے، تمہیں ملے اور تمہیں اپنی آرزویں سنائیں، تمنائیں تیرے سامنے رکھیں۔ اللہ نے پھر اعلان کیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سبحان اللہ، میں کوئی گھر نہیں بنایا کہ میں اتھے جا کے بیٹھا ہوں تے تائیں میرے نال ملاقات ہو سکتی ہے، میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، سبحان اللہ، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو بندہ اتنا قریب ہو، جو ہستی اتنی قریب ہو، ایک یہ حضرت صاحب میرے پاس بیٹھے، میں نے ان سے بات کرنی ہے، میں ڈائریکٹ کر دوں گا کیونکہ قریب ہے، وہ بندہ جو باہر ہے انہوں میں بلاواں کہ آؤ منو مولانا دے نال گل کروا دو، بات سمجھ میں نہیں آتی، مثال یوں دی جاتی ہے، اوے تمہیں لوگوں سمجھ میں نہیں آتا، چھت تے چڑھنا ہوئے تے سیڑھی دی ضرورت، مثال دی جاتی ہے، بندے کہتے ہیں دیکھو جی اللہ تے نہیں لب سکتا، چھت تے چڑھنا ہوئے تے سیڑھی دی ضرورت، ڈی سی نو ملنا ہوئے تے پی اے دی ضرورت، سیکٹری کی ضرورت پڑتی، یہ مثال کوئی جچتی تو نہیں ہو سکتی، ڈی سی نو ملنا ہوئے تے پی اے دی لوڑ تے تاں پیندی ہے کہ ڈی سی صاحب نو پتہ ہی نہیں کہ باہر کون آیا، تاں لوڑ پیندی، چھت تے چڑھنا ہوئے تے سیڑھی دی تاں لوڑ پیندی ہے کہ چھت دور ہے، اللہ پہ کہندا وے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سبحان اللہ، مینوں تے سیڑھیاں دی ضرورت نہیں، پی اے دی لوڑ نہیں، سیکٹری دی لوڑ نہیں، جی تو میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، سبحان اللہ، جڑا اینا نیڑے ہوئے، اینا قریب ہوئے، انہوں سیڑھی دی لوڑ نہیں، پیاں دی لوڑ نہیں، سیکٹری دی لوڑ نہیں، نا جینا کالی رات بھی کیوں نہ ہوئے، کالا پتھر بھی کیوں نہ ہوئے، کالے پتھر دے ایک چونٹی کیوں نہ چلدی ہوئے، اللہ تے اینا سنن والا تے جانن والا تے ویکھنا والا وے کہ کالے پتھر پہ کالی چونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، سبحان اللہ،
باہر منہ بلاؤ، روشنی میں بلاؤ، اندھیرے میں بلاؤ، بند کوٹھڑی میں بلاؤ، میدان میں بلاؤ، پہاڑوں میں بلاؤ، جی دریاؤں میں بلاؤ، جنگلوں میں بلاؤ، جہاں بھی کوئی مجھے بلائے تو میں اللہ اس کی سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنا بریک بین ہے، اتنا سننے والا ہے۔ اور مومن جو ہے نا وہ تو بلاتا ہی اسی کو ہوئے مومن تو انہوں چھڑ کے کسی اور تو والا مارے اج نہیں ہو سکتا۔ ہوئے مومن تو اس کو چھوڑ کے کسی اور کو صدائیں دے، کسی اور کو بلائے، کسی اور کو آوازیں دینا نہ ہوئے مومن۔ تے بند کوٹھڑی ہوئے، تالے لگے ہون، 7 تالے لگے ہون، بلانے والی دعوتیں گناہ دے رہی ہو، بلانے والی دعوتیں گناہ دے رہی ہو، تالے بھی لگا لیے، جھاتی مارن والا بھی کوئی نہیں، وزیر دا کر رہے، وزیر دی بیگم اتھے پولیس دا بھی چھاپے دا ڈر رہی، کسی مولوی کا گھر تو نہیں نا بغیر اجازت کے چھاپے، یہ وزیر دا کر رہے، وزیر دی بیگم، تالے بھی لگے ہوئے، جھاتی ڈالنے والا بھی کوئی نہیں، تو پھر جس بت کی عبادت کرتی ہے وہ کپڑا پا لیا، انہیں نے کپڑا پا لیا، اس کا تو وہ خدا تھا، کپڑا ڈال لیا کہ کدرے میری اس بے حیائی نو میرا وہ خدا بیخ ہی نہ دے، ہائے قربان جاؤں۔ یوسف نے بعض زبانیں حال یہ بات گئی، مولا انہیں تے اپنے خدا دے کپڑا پا لیا تے تیرے اتے کون کپڑے پان والا، تو تے کپڑے دے وچوں ہی ویکھ لینا، تو دے اندھیریاں وچ بھی ویکھ لینا۔ جی تو حضرت یوسف نے بند کوٹھڑی کے اندر، بند محل کے اندر، بند کمرے کے اندر کسے آواز دی؟ اللہ۔ پہلے نبی نہیں تھے، گزر گئے تھے، سارے بڑے بڑے نبی گزر گئے، بڑے بڑے پیغمبر گزر گئے، کسی پیغمبر کو آواز نہیں ماری، کسی نبی کو نہیں بلایا۔ ہاں حضرت یوسف نے اس بند کمرے کے اندر کس کو بلایا؟ اللہ۔ معاذ اللہ۔ کہتے کہتے یوسف دوڑ پڑا، دوڑ پڑا، یوسف دوڑ پڑا، سارے حیران، یوسف کدھر دوڑ پیا، تالے لگے ہوئے نے، کمرے بند نے، کنڈیاں لگی ہوئیاں، یوسف کدھر دوڑ رہا ہے، کدھر دوڑ رہا ہے؟ اللہ نے کہا یوسف تیرا کام ہے دوڑتے چلے جانا، تالے کھولنا میں رب دا کم میں۔ انہوں نے میری پناہ مانگی ہے تو میں آ گیا پناہ دینے کے لیے، میں آ گیا تجھے محفوظ کرنے۔ تو مومن بندہ جو ہے جڑا رب نو مندا ہے وہ کسی ہور نو حوالہ نہیں دیتا، کسی ہور نو نہیں بلاندا، کسی ہور نو مدد کے لیے پکارتا نہیں ہے۔ جب بھی پکارتا ہے، جب بھی پکارتا ہے، ہسیا ہوئے تے تاں، رسیا ہوئے تے تاں، دکھ ہوئے تے تاں، سکھ ہوئے تے تاں، خوشی ہوئے تے تاں، غمی ہوئے تے تاں، ڈبدا ہوئے تے تاں، تیردا ہوئے تے تاں، نفع ہوندا ہوئے تے تاں، نقصان ہوندا ہوئے تے تاں، ہر حال میں اپنے رب کو بلاتا۔ سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں مومن، یہی تو مومن۔ اور مومن بندہ جو ہوتا ہے جو اپنے رب پہ بھروسہ رکھتا ہے اور اسی کو پکارتا ہے، اس کے لیے مشکلات آتی، مصیبتیں تو اس کے ہر وقت سامنے کھڑی رہتی، ہر بندہ اسے اس کے لیے مشکلات کھڑی کرتا رہتا ہے۔ اور اس نے بھی کہا ہے منو منیائی، منو منیائی تے
جھگڑا نہیں. کہہ رہے مجھے مانا ہے تو پھر مشکلات آئیں گی، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. انہی پتھروں پہ چل کر آ سکتے ہو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. سبحان اللہ. پتھراں تے چل کے آنا پینا، کنڈیاں تے چلنا پینا. بلال کو تبدیلے تو پہ لیٹنا پڑتا ہے. گھسیٹنے والے گھسیٹ رہے ہیں، مارنے والے مار رہے ہیں. پوچھنے والے ایک یار نے پوچھا بلال میں نہیں کہندا سا تنوں اے ماڑیاں بندیاں دا کم نہیں کلمہ پڑھنا. اے کوئی چوہدری پڑھے تے تاں جنوں کوئی پوچھن والا نہیں. اے ماڑیاں بندیاں دا کم نہیں، غریباں دا کم نہیں، غلاماں دا کم نہیں. ہوں آئے نا مزہ آیا ہی میں سمجھاتا سا. بلال کہتے ہیں جیڑا زندگی دا مزہ ہون پہ آتا ہے اس تو پہلے تے آیا ہی نہیں. سبحان اللہ. جیڑا مزہ جیڑا زندگی دا سواد ہون پہ آندا وے اس تو پہلے تے آیا ہی نہیں. انہی پتھروں پہ چل کر آ سکتے ہو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. جی کنڈے ہیں، پتھر نے، مصیبتاں نے، مشکلاں نے، دکھ نے، جی اوکھیاں ہو کے آنا ہی. تو اوکھیاں ہو کے سفر کر تے میں اللہ تنوں اگے ود کے اپنی رحمت دی لپیٹ چ لے لاں. سبحان اللہ. چھڑتے دکھاں تے آنا ہی، کنڈیاں تے آنا ہی، مشکلاں وچ آنا ہی. آج اس تو بعد میری رحمت دی لپیٹ تیرے واسطے. سبحان اللہ. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی کے گرد گھومیں گے جتنی دیر مومن سراسر ایک دعا ہی ہے. اس کو اٹھنا بیٹھنا ان کی عاجزی ہے اپنے رب کے سامنے، انکساری ہے، لاچاری کا اظہار ہے. ہر وقت اپنے رب سے وہ مانگتا رہتا ہے جس انداز سے بھی مانگے. ایک واقعہ سامنے آ گیا سن لیجیے. ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے دربار رسالت میں پہنچے. پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول جب آج میں آپ کی محفل سے اٹھ کے گھر پہنچا تو ماں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا اما جان وہاں سے آیا ہوں جہاں پہ جبریل بھی بڑے ادب سے حاضر ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہاں سے آیا ہوں جہاں پہ جبریل بھی اور فرشتے بھی بڑے ادب سے حاضری دیتے ہیں. کہا نکل جا میرے گھر سے. پھر یہ ماں اور بیٹے کا مکالمہ. بیٹا ادھر، ماں ادھر ہے. ماں نے گھر سے نکال دیا، چل میرے گھر سے. اس وقت میرے گھر آنا جب محمد کی غلامی سے انکار کر دو گے. ماں نے مجھے مار کے گھر سے نکال دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے فرمایا اے ابو ہریرہ پھر اور کیا کہا تو نے اپنی ماں کو؟ کی آکھے یا رسول اللہ میں کی کہنا ہے؟ میں نے یہی بات کہی ہے عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا. سبحان اللہ. عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا. سبحان اللہ. میں نے
اپنی ماں کو یا رسول اللہ یہ جواب دے دیا ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد کا در نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. تو پھر کیوں آئے ہو؟ کیا بات آج کیوں پھر آئے روتے ہوئے؟ ماں بیٹے کا مسئلہ ہے. کہا یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ میری اور میری ماں کی صلح کروا دیجیے. نہیں یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں اللہ بے نیازات اگر اس نے ابو ہریرہ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو وہ بے نیاز ذات ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت سے کیوں نہیں نواز سکتی؟ اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہوں یا رسول اللہ تسی دعا منگو ابو ہریرہ دی ماں نو ایمان مل جائے ہدایت مل جائے. رسول اللہ تو پہلے ہی چاہت ہے پہلے ہی اندر کڑن ہے ساری کائنات دا ہر بندہ جنتی بن جائے ساری کائنات کا ہر انسان جہنم سے بچ جائے ساری کائنات کا ہر انسان جو ہے وہ محمد کا غلام بن جائے رب کا سچا عبادت گزار بندہ بن جائے تابع دار بن جائے فرما بردار بن جائے. رسول اللہ تو پہلے ہی کڑن رکھتے ہیں. ابو ہریرہ دی گل سنی تے بے ساختہ ہاتھ چک دیتے نے کہندے نے اللہم اہدی ام ابی ہریرہ. سبحان اللہ. دعا کا تذکرہ ہو رہا ہے. دعاؤں سے بہت کچھ بدل جاتا ہے. دعا کرنے والا دعا کرے دعا کرنے کا حق ادا کرے سننے والا سننے کا حق ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک دعا واسطے ہاتھ چک دیتے ہیں. اللہم اہدی ام ابی ہریرہ یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے ایمان دے دے ہدایت دے دے ایمان دی شمع روشن کر دے. ابو ہریرہ دی ماں دی دل دے اندر جی جب ابو ہریرہ نے دیکھا ساری کائنات دا سردار ہے ساری کائنات دا تاجدار ہے احمد مجتبیٰ ہے محمد مصطفیٰ ہے سید الاولین والآخرین ہے سارے نبیوں دا امام ہے. اج ابو ہریرہ دی ماں واسطے ہاتھ چک لینے ابو ہریرہ کھلوتا نہیں ابو ہریرہ نے دوڑ لا دیتی. سبحان اللہ. ابو ہریرہ دوڑ پیا دوڑدا چلا جاندا پیا جی دوڑدا چلا جاندا ہے. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے کہاں بھاگ رہے ہو کیا بات ہے شور ڈالا ہوا ہے. وہ ابو ہریرہ جڑا کبھی تیز قدماں نال چلیا ہی نہیں ہے اونچی آواز نال بولیا ہی نہیں ہے آج ابو ہریرہ بھاگتا چلا جا رہا ہے. کسی نے دامن جھٹک کے پوچھا ابو ہریرہ کتھے پہ نسنا میں کی گل ہے کی بات ہے سانو بھی تے دسنا. ابو ہریرہ کہندے نے چھڈ دے منو اج جان دیو میں اج ویکھنا چاہنا ہاں کہ پہلے میں گھر پہنچنا ہاں کہ میرے نبی دی دعا پہنچ دی. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے دعا کے رزلٹ اور نتائج. بدبخت ہے جو کہتے ہیں ساڈی تے سندا نہیں اسی تے جی مانگ تھک گئے ہیں ساڈی سندا نہیں. حضرت ابو ہریرہ دروازے پہ پہنچے دروازے پہ دستک دی. کون ہے میرے دروازے پر؟ اما جان میں ہوں. پھر مار کھانا آ گیا تواڈے ہتھاں وچ سکت ہے تے پھر مارو ٹھہرو بھی باہر. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. اما جان دروازہ دیر سے کھولا. کہا بیٹا تیرے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا میرے دل نے گواہی دی کہ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو محمد کے قدموں سے دور ہوئی. سبحان اللہ. بے شک اور میں نے غسل کیا ہے میں نے اپنے جسم کو تو پاک کر لیا ہے اب میری روح پر بھی پاک ہونی چاہیے تو مجھے لے چلو محمد کے پاس علیہ وآلہ وسلم. تو یہ دعا کا نتیجہ. ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنیں. یہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے پسینہ ہوگا گرمی ہوگی پیاس لگے گی. مدینہ میں 12
اپنے گھونسلوں میں، لوگ اپنے گھروں میں پریشان تھے، پیاس نہیں بجھ رہی، بارش نہیں ہو رہی، فصلیں نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول ممبر پر تشریف فرما ہے، ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کے رسول دعا کیجیے اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل کرے، ہر کوئی پریشان ہے، پرندے گھونسلوں میں، جانور جنگلوں میں، انسان شہروں میں بڑے پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا بارش کے لیے باران رحمت کی دعا مانگی، یا اللہ ان کو سیراب کر، یہ پیاسے ہیں ان کو سیراب کر۔ صحابہ کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے اللہ بارش نازل کرے، تو آسمان بالکل نیلا تھا، بدلی کا ایک کوئی ٹکڑا بھی آسمانوں پہ ہمیں نہیں نظر آیا۔ اللہ کے رسول دعا مانگتے جا رہے ہیں، ابھی چہرہ انور پر ہاتھ پھرنے نہیں پائے، ابھی چہرہ انور پر ہاتھ پھرنے نہیں پائے کہ بارش کے قطرے مسجد نبوی کی چھت سے ٹپک ٹپک کر چہرہ رسول پر گرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا کہ مسجد کی سوچا ہوگا کہ مسجد سے نیچے، کیونکہ اس وقت یہ والی چھتیں نہیں ہوتی تھی، کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی چھتیں ہوتی تھی، بڑی کچی چھتیں، لیکن نمازی بڑے پکے ہوتے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہیں، کل کو مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے۔ اقبال نے بھی کہہ دیا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن۔ بے شک بے شک۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری قبول نہیں ہوتی، ساری سنتا کوئی نہیں، ہم اس کو سنائیں تو وہ سنے، تو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ پکاریں دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہاں بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں، منو بلاؤ میں سنتا ہوں، مجھے پکارو میری صدا کرو، آواز دو، میں تمہاری پکاریں دعاؤں کو سنتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں، ذرا اپنے معاشرے میں بھی نظر ڈالیں، کسی نوجوان کی شادی ہو جائے تو سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، اولاد نہیں ہو رہی، یہ تو اللہ کی دین ہے نا، بیٹا بیٹی نہیں، اب دھیان اس کی طرف تو جاتا ہی نہیں ہے کہ دینے والا تو وہ ہے، اس کے سامنے رہوں، اس کے سامنے عاجزی، اس کے سامنے انکساری، اس کے سامنے جھک جاؤں اور اس سے مانگ لوں۔ جب اتنا عرصہ گزرتا ہے تو پھر آواز آتی ہے تو فلانے بابے دی قبر تے حاضری دے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پتر مل جائے گا، ناراض نہیں ہونا۔ پھر ادھر سے بائیں سے آواز آئے گی، فلاں حضرت صاحب سے تویز لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ادھر ادھر سے آوازیں آتی ہیں، اللہ کہتا ہے بندہ ہوئے مومن پکا، پھر ادھر ادھر کی آوازوں پہ دھیان نہیں دیتا، دھیان میری طرف دیتا۔ اور قرآن نے بھی کہا بھئی اولاد دینا تو میرے پاس بیٹا بیٹی جس کو دے دو میں ہی دیتا ہوں، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اب قرآن مجید کی آیت سنیے اور اپنے دلوں کو منور کیجیے قرآن مجید کی آیات سے۔ اللہ کل قیامت والے دن نہیں پوچھیں گے کہ فلاں مفتی دی منی کہ نہیں منی، فلاں حضرت صاحب کی مانی کہ نہ مانی، اللہ کہیں گے قرآن دی منی کہ نہیں منی۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن خود کہہ رہا ہے،
آج ہم کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں جی، فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں حضرت صاحب یوں کہتے ہیں، فلاں مفتی صاحب یوں کہتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ قرآن کیا کہتا ہے. وہ جو مشرکین مکہ تھے نا، مشرکین مکہ، ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ قرآن بدلو. قرآن غیر ھذا